بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی خدا ہوا جو خدا نے چاہا۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور بھی میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کی خار بخشے۔ کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ سفید اس کا سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے۔ اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے
جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص، تو ہر روز رات کو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے، اور ایک مدت گزر گئی تجھے یہی کام کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک آیا؟ کیا یہ ذکر کرتے ہوئے تجھے اس کو یاد کرتے ہوئے ایک مدت ہوئی، کیا کبھی اس کا جواب بھی آیا؟ تو ہر روز بلا ناغہ اس کو یاد کرتا ہے، کیا کبھی اس کا جواب بھی آیا؟ تو کس عاجزی اور انکساری سے اللہ 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 کی ضربیں لگاتا ہے، لیکن بارگاہ خدا بندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ تو کتنی محبت سے، پیار سے، عاجزی سے، انکساری سے اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، تو اس کی یاد میں کبھی ناغہ نہیں کرتا، تو ہر روز اللہ 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 پکارتا ہے، تو اپنے دل پہ اس کے نام کی ضربیں لگاتا ہے، تو اس کو بڑی محبت، بڑی پریت، بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ لیکن کبھی بارگاہ خدا بندی سے تجھے جواب بھی آیا؟ آج تک تجھے جواب نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ پریشان ہو گیا اور شکستہ ہو کر لیٹ گیا۔ خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس بندے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے رک کیوں گیا ہے؟ تو جواب میں وہ بندہ کہنے لگا، میں تو ہر روز اللہ 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 کرتا تھا، لیکن جواب میں میرے پاس کبھی لبیک نہیں آیا، کبھی مالک کا جواب نہیں آیا، کبھی اس نے میرے ذکر کا، میری یاد کا، میری محبت کا، میری عاجزی انکساری کا، میری پریت کا، میرے عشق کا، میری یاد کا، میرے پکارنے کا کبھی جواب نہیں دیا۔ اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا ہوں کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ 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 کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے۔ تو جو اللہ 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 پکارتا ہے نا ہر روز بلا ناغہ، بڑی پریت سے، محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے، عشق سے، جو میرا نام روز پکارتا ہے، تو اللہ 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 پکارتا ہے، تو یہ میرے کرم کی وجہ سے ہے۔ یہ سب تو میرا نام تو مجھے یاد کرتا ہے، تو یہ میرے کرم کی وجہ سے ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا؟ میں نے تجھے اپنے کام میں لگا رکھا ہے۔ تیری طلب، تیری تڑپ کا مجھے سب پتا ہے۔ میں تیری طلب بھی جانتا ہوں، میں تیری تڑپ بھی جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ میں تجھے بھولا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔
میں تیری ہر پکار پہ، ہر بار اللہ کہنے پہ، میں تجھے 1000 بار لبیک 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 کہتا ہوں۔ میرے بندے، تو مجھے ایک بار اللہ اللہ کہتا ہے نا، اور تیرے میرا نام پکارنے کے بدلے میں تجھے نہ بھولا ہوں، میں تیری طلب کو بھی جانتا ہوں، میں تیری تڑپ کو بھی جانتا ہوں، میں تیری محبت و عشق کو سب سمجھتا ہوں، سب جانتا ہوں، میں تجھے بھولا نہیں ہوں۔ جب تو میرا نام پکارتا ہے تو ایک دفعہ اللہ کہتا ہے، اور وہ بھی تو میرے کرم کی وجہ سے میرا نام پکار رہا ہے، تو میں 1000 بار تجھے لبیک 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 کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ، یہ عمل، یہ طلب میں نے خود ہی دی ہے، اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے۔ اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے، اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے تیرا اشتیاق اور شوق ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور فوراً صدق دل سے تائب ہوا، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دوستو، رب تعالیٰ اصل میں پہلے خود ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہماری زبان پہ کبھی اس کا نام نہیں آ سکتا جب تک اس کا امر نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو۔ اس کی حکم کی وجہ سے، اس کے کرم کی وجہ سے، اس کی نظر کی وجہ سے ہی ہماری زبانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہماری زبانوں پہ آئے تو یہ اس کا کرم ہوتا ہے۔ اس بندے کو سادہ تھا، محبت میں، پریت میں، طلب میں، تڑپ میں، محبوبیت میں، عشق میں، یاد میں اپنے مالک کا نام روز بلا ناگا اللہ 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 پکارتا سونے سے پہلے۔ شیطان نے اس کے دل میں بات ڈال دی کہ تو ہر روز اس کو پکارتا ہے، اس کا تو کبھی جواب نہیں آیا۔ یہ میں اس لیے آج آپ کو بتا رہی ہوں دوستو، ہمارے ذہنوں میں بھی اکثر اوقات یہ بات تو آتی ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا یاد کرتے ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں جتنی اس کی توفیق ہوتی ہے، لیکن وہاں سے کبھی جواب نہیں آیا۔ پتہ نہیں ہماری دعا نہیں سنی جا رہی، اللہ ہماری سن نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ ہمارا یہ پڑھا ہوا قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر یہ پھر شیطان بات ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو آپ کی آواز، آپ کا پڑھا قبول بھی ہے یا نہیں، یا آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں، یا پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آپ کا پکارنا پسند بھی ہے یا نہیں، یا پتہ نہیں کئی ہزاروں خیال۔ پھر ہم ایسی کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو مانگنی ہی چھوڑ دیتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ہماری سن نہیں رہا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، ہم اس کا نام نہیں لے سکتے جب تک وہ نہ چاہے۔ میں ہر روز ایک بات آپ کو بار بار، اور یہی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ بات اللہ کے کرم سے گھر کر لے کہ ہم اس کا نام اس کے امر کے بغیر نہیں لے سکتے۔ جب تک وہ نہ چاہے تو ہم اس کا نام نہیں لے سکتے۔ ہماری زبانوں پہ کبھی اس کا نام نہیں آ سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ سب سے پہلا کرم تو ہم پہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں پہ اس خالق کے کائنات کا نام ہے جو یہ تمام نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ ٹوٹل نظام ہستی اس خالق کائنات، مالک کائنات کی ذات پاک کی وجہ سے چل رہی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یولد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کریم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، واللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خالق کل، وہ مالک کل، وہ رازق کل، وہ مختار کل، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی ذات نہ عبادت کے لائق ہے نہ سجدے کے قابل ہے، سوائے اس وحدہ لا شریک کے کوئی بھی ذات نہ عبادت کے لائق ہے نہ سجدے کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں، سارے سجدے، ساری ریاضتیں، ساری بندگی اس کریم بارگاہ، کریم رب کی کریم بارگاہ میں، جس نے ہم گناہ گاروں کو اپنا بندہ بنایا، پھر ہم پہ نگاہ کرم فرمائی، ہماری زبانوں پہ اس کا نام آیا، اس کو یاد کرتے رہو، اس کو یاد، اس کا نام لینا ہی اس کا بڑا کرم ہے۔ ہماری زبانوں پہ اس کا نام آ جائے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، اور الحمدللہ ہماری زبانوں پہ اس کا نام ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ عجز سے، انکساری سے، محبت سے، عشق سے، پیار سے اس کو یاد کرتے رہو، اس کا نام پکارتے رہو، اس کا نام جپتے رہو، اس کی یاد میں لگے رہو۔ وہ ہم ایک دفعہ اس کا نام پکارتے ہیں، وہ 1000 دفعہ ہمیں لبیک کہتا ہے۔ صرف اس کی حکمتیں ہیں، ہر کام میں اس کی حکمت ہے۔ جو کام جس وقت پہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے دوستو، وہ اس وقت پہ وہ کام سر انجام دے دیتا ہے۔ بس ہم ہیں نا جلد باز، ہم کو پتہ نہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مالک ہم تھک گئے ہیں، اس سے بتائیں نا ہم تھک گئے ہیں۔ وہ 1000 دفعہ لبیک کہتا ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ وہ ہماری آواز پہ لبیک کہے، اور ہم اس بادشاہ کو پکارے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لگے رہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات دے، اپنی یاد کی، اپنی محبت کی، اپنے حبیب کی، اس کی آل اولاد کی محبت کی۔ لگے رہو، مالک آپ کی ساری دعائیں، ساری التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، مالک آپ پہ ڈھیر ساری رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ جو جو مشکل میں ہے مشکل آسان فرمائے۔ زندگی رہی تو آسانیاں بانٹو۔ اللہ حافظ۔